بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایس ٹی وی چینل کی طرف سے تعلیمی پروگراموں کی سیریل میں سب سے پہلے ویلکم ٹو آئی ٹی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ بتایا گیا کہ تعلیمی پروگرام کی سیریل تو مراد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آئی ٹی کے متعلقہ بلکہ دوسرے تعلیمی پروگرام بھی یہاں پر شامل کیے جائیں گے، لیکن ان میں سے سب سے پہلے ہم ویلکم ٹو آئی ٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. ویلکم ٹو آئی ٹی کمپیوٹر ریلیٹڈ، آئی ٹی ریلیٹڈ اور کمپیوٹر سے متعلقہ دوسرے آلات کے ساتھ جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کے ریلیٹڈ پروگرام ہوگا. اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس میں کچھ آئی ٹی نیوز، ہارڈ ویئر نیوز، سافٹ ویئر نیوز آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. ہمارے ایکسپرٹس، ان سے آپ کویسچن آنسرنگ کر سکیں گے. آپ اپنے مسائل ہمیں بھیجیے، ہم ان کا حل کرنے کی کوشش کریں گے. ویلکم ٹو آئی ٹی آپ کا اپنا پروگرام ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس میں بھرپور شرکت فرمائیں، نہ صرف اپنی آراء سے بلکہ اپنے مسائل سے. اور اگر آپ خود بھی آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، تو ہم آپ کو بھی اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اس پروگرام میں نہ صرف سمپل کمپیوٹر بلکہ انٹرنیٹ ریلیٹڈ نیوز سائٹس، نیوز سافٹ ویئرز، ان تمام کے ساتھ ہم آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے. نہ صرف اس پروگرام میں بلکہ انشاءاللہ مزید سیریلز میں بھی یہ چیزیں آپ کو میسر ہوں گی. اصل میں آئی ٹی ہے کیا؟ اکثر اوقات جب سنا جاتا ہے تو آئی ٹی کے متعلقہ انفارمیشنز میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ ریلیٹڈ اور اسی طرح کے دیگر آلات جو ہیں ان کو آئی ٹی مانا جاتا ہے. ہم بھی اس پروگرام میں اسی آئی ٹی کی بنیاد پر اپنا ریلے جاری رکھیں گے. اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ تو انگریز کی ایجاد ہے اور انگریز ہی اس کا روح رواں ہے، لہٰذا کمپیوٹر سے بچنا چاہیے. یہاں تک سنا گیا کہ انگریز نے کمپیوٹر کو پلانٹ کیا ہے تاکہ نوجوان نسل کو خراب کیا جا سکے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا انگریز نے جو کمپیوٹر آپ کے لیے پلانٹ کیا ہے کیا یہ صرف انگریز کی ایجاد ہے؟ کیا یہ صرف انگریز کا کام ہے؟ ہر وہ علم جو انگلش میں پڑھا جا رہا ہے یا انگلش میں پڑھایا جا رہا ہے اس کو شیطانی علم کے نام سے منسوب کر دینا کہاں کا انصاف ہے؟ کیا شیطان صرف انگلش بولتا ہے؟ یہ تو ایک مذاق تھا، لیکن ہمارے یہاں کی سوچ اسی طریقے کی ہے. کوئی بھی ایجاد جب عوام کے سامنے آتی ہے تو اس کی کچھ ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کس طریقے سے کام کرے گی. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. ہم نئی ایجادات میں سے کمپیوٹر کو ہی لے لیتے ہیں. ہر ایجاد کے دو موجد ہوتے ہیں. پہلا موجد وہ جو اس ایجاد کے لیے نظریہ پیش کرتا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کی یہ ایجاد کام کرے گی. دوسرا موجد وہ جو اس نظریے کی بیس پہ کام کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس ایجاد کو پیش کرتا ہے. میں کیونکہ آئی ٹی کا پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا میں آئی ٹی بیس میں سے کمپیوٹر ہی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر انگریز کی ایجاد ہے. جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ انگریز نے مسلمان نوجوانوں کو، امت مسلمہ کو خراب کرنے کے لیے کمپیوٹر پلانٹ کیا ہے، جیسے کہ پہلے ٹیلی ویژن کو کیا گیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کی بنیاد کیا ہے. کمپیوٹر یا اس سے ریلیٹڈ جیسے دوسرے الیکٹرانک میڈیاز تمام کے تمام ان کی بنیاد بائنری نمبر سسٹمز ہیں. واٹ از دا بائنری نمبر سسٹم؟ اساس دو کا نظام، 0 اور 1. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے. ریاضی، علم ریاضیات میں الخوارزمی نے یہ ایک نئی ٹرم پیش کی جس سے بائنری نمبر سسٹم کہا گیا. یہ آگے کمپیوٹر کی بیس، کمپیوٹر کے کام کرنے کا طریقہ، یعنی اس کا نظریہ. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. کمپیوٹر کے کام کرنے کا نظریہ یہ ہے، اس کی بیس یہ ہے کہ اپنے بڑے مسئلے کو چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں تقسیم کر دو، یہاں تک کہ اس سے زیادہ چھوٹا اس کو تقسیم نہ کیا جا سکے. اور اس کے بعد جس ترتیب کے ساتھ ہم نے ان مسائل کو ایک بڑے مسئلے سے نکالا ہے اسی ترتیب کے ساتھ ان کو حل کرتے ہوئے اس کا رزلٹ کمبائن کر لیا جائے، اکٹھا کر لیا جائے تو بڑے سے بڑا مسئلہ چھوٹے مسائل میں تقسیم ہو کے حل ہو کے آپ کے سامنے پیش ہوگا. اب اگر اس نظریے کو دیکھیے تو یہ بھی ہمارے وہی الخوازمی، ابو موسیٰ الخوازمی جو ہیں وہی پیش کر رہے ہیں. اب
سوچنے کی بات یہاں یہ آ گئی کہ جس چیز کی بیس لے کے ہم آئی ٹی کی یا کمپیوٹر کی مخالفت کر رہے تھے کہ اس کو لانے والے انگریز، اس کو بنانے والے انگریز، اب یہاں پر آئیے تو بیس مسلمان، نظریہ مسلمان، دو موجد، اگر میں اپنی بات پہ واپس جاتا ہوں، دو موجد ہیں، ایک موجد جو کہ بظاہر آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہے، دوسرا موجد جو نظریہ اور بیس بنا کے یعنی اس چیز کو بنانے کے لیے ایک خیال پیش کر رہا ہے. اگر ابو موسیٰ الخوارزمی اپنا نظریہ پیش نہ کرتے تو کیا آج ہمارے پاس یہ کمپیوٹر ہوتا؟ نہ صرف یہ کمپیوٹر بلکہ اگر بائنری نمبر سسٹم، اساس 2 کا نظام اگر پیش نہ کیا جاتا تو الیکٹرانکس کی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے نہ ہوتی، بلکہ نہ صرف الیکٹرانکس بلکہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہماری بہت زیادہ لائف کا حصہ ہیں ان کے بھی، حتیٰ کہ آپ کے ایروپلینز، اگر آپ دفاعی علاقے میں چلے جائیں، دفاعی ایریا دیکھ لیں تو آپ کے ٹینکس، یہ تمام بھی 1 and 0 کی بیس پہ چلتے ہیں. بنائے تو یہ بھی انگریز نے تھے، ان کو بھی چھوڑ دیجیے. ہے بات بہت دور نکل جائے گی. اگر ہم اپنے مذہب سے بات کریں تو ہمارے مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم مومن کی میراث ہے. ایک اور جگہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈیفائن کرنا چاہوں گا. بعض لوگوں نے ان احادیث کو علم دین کے لیے ہی ثابت کیا ہے. ہم مانتے ہیں کہ علم دین اسلام میں لازم ہے اور اس سے بالکل انکار نہیں، لیکن کیا چین سے ان دنوں میں علم دین سیکھا جا رہا تھا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ علم کوئی بھی ہو وہ مومن کے لیے حاصل کرنا ہے. آج اگر ہم دیگر اقوام کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم انگریز سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کس فیلڈ میں کام کر رہا ہے. کیا صرف دفاعی فیلڈ میں، اقتصادی فیلڈ میں؟ آج میڈیا وار کا نام لیا جاتا ہے، گلوبلائزیشن کا نام لیا جاتا ہے، تو کیا ہم ان چیزوں کے لیے تیار ہیں؟ پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آئیے پاکستان کا سب سے بڑا مخالف کون ہے؟ عوامی نظریات میں دیکھیں تو ہم ہر جگہ پہ جہاں پر ہمارا مقابلہ ہندوستان، انڈیا سے ہو رہا ہو، ہم وہاں پر سر دھڑ کی بازی لگا دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ دفاعی معاملہ ہو، میچ ہو یا کوئی دوسری فیلڈ. آئیے علمی فیلڈ میں دیکھیے کیا ہم واقعی اس سے مقابلہ کرنے کے قابل ہیں؟ میں سمپل تعلیم، فنی تعلیمات ان کو علیحدہ کرتے ہوئے صرف آئی ٹی کے شعبے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آج ہم جس مقام پر پاکستانی قوم آئی ٹی کے لیول پہ اس وقت جہاں پر موجود ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آج سے 10 سے 12 سال پہلے انڈیا موجود تھا اور اس وقت بہت اوپر ہے. کمپیوٹر سافٹ ویئرز کی ایک فرم جس کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، مائکروسافٹ، اس وقت اس کے اندر انڈین سافٹ ویئر انجینئرز، انڈین پروگرامرز کام کر رہے ہیں. ایک پورا شہر چنئی اس وقت سافٹ ویئر انڈسٹری بنا ہوا ہے. ہزاروں کمپنیاں جو سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. پاکستان میں کتنی ہیں؟ آج پاکستان کی اگر آپ اکانومی دیکھیں تو گنتی کی چند کمپنیاں ہیں جو سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہی ہیں، اور اس وقت آن دی ریکارڈ سے 2 کمپنیز ہیں جو اپنے سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہی ہیں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے نوجوان اس چیز میں آگے چلیں گے. لیکن کیسے؟ کیا ہم ان کو اگر کمپیوٹر سے دور رکھیں گے، کمپیوٹر سکھانے سے پرہیز کرتے رہیں گے تو کیا ہم آئی ٹی کے شعبہ جات میں آگے جا سکتے ہیں؟ ہر معاملے میں آپ اپنے مخالفین سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں ایجوکیشن میں، کیوں نہیں فنی تعلیمات میں، کیوں نہیں؟ کیا صرف جنگ میں ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے؟ تو یہ بھی ایک جنگ ہے، میڈیا وار ہے، گلوبلائزیشن ہے. آئیے انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں. انٹرنیٹ، گلوبلائزیشن، ہم نے کہا جی ہم نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیا. کمپیوٹر اسکرین پہ بیٹھیے، آئیے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوئیے اور دیکھیے کہ دوسرے مذاہب نے، دوسرے لوگوں نے، نہ صرف مذہبی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے دیکھیے، سیاسی لحاظ سے دیکھیے، پاکستان کی مخالفت میں کتنی ویب سائٹس ہیں، پاکستان کے حق میں کتنی ویب سائٹس ہیں، مسلم امہ کی مخالفت میں کتنی ویب سائٹس ہیں، حق میں کتنی ویب سائٹس ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
کیا پاکستانی کام کرنے کے قابل نہیں ہے؟ کیا پاکستانی نوجوان جو ہے وہ آئی ٹی کے شعبے میں چلنے کے قابل نہیں ہے؟ آئیے ایک پاکستانی کہاں تک کامیاب ہے یہ بھی دیکھیے. اوریکل ڈیٹا بیس جس کی سرٹیفکیشن جو ہے وہ آن لائن کی جاتی ہے، پاکستان سے پڑھا ہوا ایک اسٹوڈنٹ اس میں ٹاپ کرتا ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں لیکن پاکستان میں تو اتنی ترقی نہیں ہے، اس کا جواب آپ کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہوگا. جب میں نے سنا تھا تو میرے لیے واقعی بہت انٹرسٹنگ تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میں پاکستان میں جن ٹیچر سے پڑھ کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جن سے میں نے علم حاصل کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، کیا وہ مجھ سے زیادہ بہتر نہیں ہوں گے؟ میں تو ایک شاگرد ہوں، وہ میرے استاد ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہاں کا نوجوان جو بیرون ملک جا کے ایک ایگزام دے رہا ہے، وہاں پہ ٹاپ کر رہا ہے، تو اس کو تیار کروانے والے کیا وہ اس سے کم ہوں گے؟ ہم لوگ پیچھے نہیں ہیں بلکہ ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ہمارا اس آئی ٹی کے پروگرام کو تیار کرنے کا صرف یہی ایک مقصد ہے. انشاءاللہ دیگر علوم کے متعلق بھی پروگرامز آتے رہیں گے، فنی تعلیمات کے متعلق بھی آتے رہیں گے. لیکن کیوں ایسا ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن سے دور بھاگتے ہیں؟ میں اپنے ذاتی اگر رائے یہاں پیش کروں تو صرف ایک جملہ کہوں گا کہ علم قرآن جو ہے وہ سائنس ہے. میرے ایک استاد مجھے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن سائنس ہے، سائنس کبھی جھوٹ نہیں بولتی، جھوٹ بولنے والا سائنسدان ہو سکتا ہے. آئیے تھوڑا سا دین کی طرف واپس لے چلتا ہوں آپ کو. انشاءاللہ نیکسٹ جب ہمارا پروگرام چلے گا تو اس میں آپ کو اوور آل ہمارے سارے سیگمنٹ جو میں نے پہلے بتائے وہ ملیں گے. لیکن اس وقت کیونکہ میرا پہلا پروگرام ہے آئی ٹی کے لیول کا جو آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو شکوک و شبہات عوام کے ذہن میں آ سکتے ہیں، بزرگوں کے ذہن میں آ سکتے ہیں، یا میرے ساتھیوں کے ذہن میں آ سکتے ہیں، میں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں. میرے استاد نے کہا قرآن سائنس ہے، سائنسدان جھوٹ بول سکتا ہے، سائنس نہیں. کیوں؟ قرآن کی تھیوری ہے کہ بندر جو ہے وہ ایک علیحدہ نسل ہے، انسان ایک علیحدہ نسل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہی پیدا کیا تھا، نہ کہ بندر سے ڈیولپ کیا تھا، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ ڈیولپ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنسدان جھوٹا ہے، سائنس نہیں. جب آپ سائنس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر مختلف قسم کے نظریات آ رہے ہیں. کہیں پر انسان جو ہے وہ مالیکیولز کے اکٹھے ہونے سے بن رہا ہے، تو کہیں پر انسان جینز کے چینج ہونے سے بن رہا ہے، کہیں پر انسان جو ہے مٹی اور مختلف لیکوڈز کے مکسچر کے ساتھ بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آج کا سائنسدان خود ہی اس چیز پر متفق نہیں ہے. لیکن اسلام کی تھیوری کو فالو کیا جائے. آج جو ہمارے علم جو مسلمانوں نے پڑھے، مسلمانوں نے پڑھائے، انہی کی بیس پہ لندن یونیورسٹی بھی پڑھا رہی ہے، نیو یارک یونیورسٹی بھی پڑھا رہی ہے، فرینچ بھی پڑھا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انٹرسٹ اس معاملے میں نہیں ہے کہ تھیوری کس کی ہے. ہمیں تو صرف یہ ہے جی کون کر رہا ہے، کون کر رہا ہے. اگر تو انگریز کر رہا ہے تو اس کے خلاف فتویٰ دے دو. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. الحمدللہ مجھے 10 سال اس کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہو چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کمپیوٹر کو بہت زیادہ جانتا ہوں، مجھ سے بہت زیادہ جاننے والے بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ میرے استاد بھی موجود ہیں، میرے کولیگز بھی موجود ہیں. سب کا یہی کہنا ہے اٹس اے ویری وائڈ فیلڈ، بہت بڑی فیلڈ ہے. اور انشاءاللہ آپ ان لوگوں کو میرے ساتھ یہاں اس پروگرام میں دیکھیں گے اور وہ آپ کے مسائل کا حل بھی آپ کو بتائیں گے اور کمپیوٹر کے مختلف فیلڈ بھی آپ کے سامنے شو آؤٹ کریں گے. ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ واٹ از دا سائنس. ابھی جیسے کہ بات کی گئی سائنسدان جھوٹا ہو سکتا ہے، سائنس نہیں. سائنس کی بیس قرآن. میں آپ کو بہت زیادہ پیچھے نہیں لے کے جاتا، لیکن ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ دے دیتا ہوں. بغداد پر حملہ کیا گیا، وہاں پر جو یونیورسٹیز تھیں، مسلمانوں کے مدارس تھے، وہاں سے تمام علم اکٹھا کیا گیا اور اٹھا کے نصارہ کے یہودا کے ہاتھ میں دے دیا گیا.
مسلمانوں سے تمام علم چھین لیا گیا. کہاں گیا؟ مسلمانوں نے دوبارہ سے اپنے مدارس تعمیر کیے تو صرف درس نظامی پہ آ گئے, صرف فلسفہ اور نحو پہ آ گئے. آئیے الخوازمی کو دیکھتے ہیں. کیا الخوازمی ایک انگریز سے پڑھا تھا؟ کیا ابو علی سینا صرف میتھ اور طب جانتے تھے؟ کیا جبران اور ابو ریحان جو ہیں وہ صرف اپنے اپنے معاملات دیکھتے تھے؟ نہیں. ان دنوں میں ہماری سائنس انہی مدارس سے نکلی تھی. ہمارے سائنسدان انہی مدارس میں پڑھے تھے, انہی مدارس میں ان کی لیبارٹریز تھیں, یہیں پہ ان کی لائبریریز تھیں. کہاں گئی؟ لے کے گیا انگریز, اس کے بعد کسی نے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. چھوٹی سی بات, انٹرسٹ بنے یا نہ بنے, کچھ فرائض ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ میں ایک فرض پورا کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, آئی ہوپ میں غلط نہیں کہہ رہا. میرے ذمہ یہ فرض بنتا ہے کہ جو چیز میرے پاس موجود ہے وہ میں اپنے ساتھیوں تک پہنچاؤں. مجھے یہ چیز میرے استاذہ سے ملی, میں آگے ڈیلیور کرتا جاؤں. آپ میں اگر کسی کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں اس کو ویلکم کروں گا, وہ میرے ساتھ اس شو میں شامل ہوں اور اپنا علم دوسروں تک بانٹیں. میں نہیں سمجھتا کہ الخوازمی نے اپنا منصوبہ چھپا کے رکھا تھا. میں نہیں جانتا کہ ابو علی سینا نے اپنے نظریات چھپا کے رکھے تھے. انہوں نے عوام میں پیش کیے, انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو ڈسکس کیا, تبھی تو آج ہمارے پاس یہ چیزیں پہنچی ہیں. آج ہم انگریز کے نام پر مختلف چیزوں کے نام دے دیتے ہیں. کیمرہ ہے, ہماری ویڈیوز ہیں, ہر چیز. آئیے کیمرے کی آنکھ کو دیکھتے ہیں تو یہ کیمرے کی آنکھ ہمیں ابن الہیثم دے کے گیا. عمل کس نے کیا؟ وہ جس نے بھی کیا اس کے نام پہ آپ کیمرہ پھینک دیں, لیکن ابن الہیثم کدھر گیا؟ کمپیوٹر, آپ کمپیوٹر کی مین تھیوری, جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, ابو موسیٰ الخوازمی پیش کر رہے ہیں. اسی ایک مین تھیوری پہ کام کرتے ہوئے چارلز بیبیج نامی ایک سائنسدان, ریاضی دان, 1642 میں ایک کام شروع کرتا ہے. 1800 میں کام ہو رہا ہے. ان کے نام پہ ہم کہتے ہیں جی کمپیوٹر کا باپ چارلز بیبیج. چارلز بیبیج نے کیا سوچا تھا؟ چارلز بیبیج نے صرف یہ تھیوری پیش کی تھی کہ میرے پاس ایک ایسا کمپیوٹر ہو, ایک ایسی مشین ہو کہ جس کے اندر میں ڈیٹا انسرٹ کروں, وہ اس ڈیٹا پہ پروسیسنگ کرے اور اس کے بعد اس کو اپنے پاس بھی سٹور رکھ سکے اور مجھے رزلٹ بھی فراہم کر سکے. آیا آج کا جو کمپیوٹر ہے اس کے متعلق اس نے یہ چیز دی. آج ہم کی بورڈ سے ڈیٹا انٹر کرتے ہیں, ماؤس سے ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد مانیٹر پر دیکھ رہے ہیں, ہارڈ ڈسک میں سیو کر رہے ہیں, پرنٹر سے حاصل کر رہے ہیں. کیا یہ چیزیں دینے سے وہ کمپیوٹر کی تھیوری پہ آ گیا؟ کمپیوٹر کی تھیوری ہے ڈیوائڈ 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 انٹل, اس سے آگے ڈیویژن نہ ہو سکے. اس کے بعد سالو دیز آل ڈیویژنز اینڈ دین کمبائن دم. ابو موسیٰ الخوازمی یہ بتا گئے. کیا چارلز بیبیج اس کا باپ ہے یا ابو موسیٰ الخوازمی؟ یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. میرے نظریے کے مطابق تو ابو موسیٰ الخوازمی ہی اس کے بہترین موجد ہیں, بیکاز ہی ہیو دا کانسیپٹ. نظریہ انہوں نے پیش کیا. اس کے بعد آگے آ جائیے, بیس اس کی بنائی گئی. الیکٹریسٹی سے چلنے والے بہت سے میڈیاز جس اصول پہ کام کرتے ہیں وہ اصول ہے 1 and 0, جسے ہم بائنری نمبر سسٹم کہتے ہیں. بائنری نمبر سسٹم بھی ابو موسیٰ الخوازمی نے پیش کیا. اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے اس ایک ڈیوائس کے اندر دونوں چیزیں الخوازمی کی ہی موجود ہیں. لیکن میرے یہاں پر بہت سے دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں, بہت سے ساتھی, میرا نہیں خیال کہ ان میں سے 10% سے زیادہ یہ جانتے ہوں کہ الخوازمی نے کیا پیش کیا تھا. اگر کہیں پڑھا بھی ہوگا تو اس چیز کو انہوں نے مٹا دیا. کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم روز اپنے معمول کے اندر چارلز بیبیج کو اس کا باپ بتا رہے ہیں, چارلز بیبیج کو لے کے آ رہے ہیں, بل گیٹس کو آج کے کمپیوٹر کا باپ کہتے ہیں سافٹ ویئرز میں, لیکن ان کی تھیوریز کہاں سے آئیں؟ آج بھی یورپین یونیورسٹیز کے اندر چارلز بیبیج کی بجائے آپ کو ابو موسیٰ الخوازمی کی تھیوریز ہی پڑھائی جاتی نظر آئیں گی. تو کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کے اپنے مسلمانوں کی تھیوریز پہ عمل نہیں کر سکتے؟ ہے بات بہت دور نکل گئی. آج ہم اس لیول پہ, جس لیول پہ میں بیٹھا ہوں,
گو کہ ایک پرائیویٹ چینل ہے, ایک پرائیویٹ پروڈکشن ہے, لیکن یہ ایک ایسا سٹیج, ایک ایسا پرفارمنس, ایک ایسا مجھے پلیٹ فارم ملا کہ جس کے ذریعے میں اپنے جو ایک فیلڈ ہے اس میں آگے چل کے اپنے دوستوں کی رہنمائی کر سکتا ہوں یا ان سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ اس پلیٹ فارم پہ اپنے سینئرز کو بھی مدعو کروں اور نئے ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بھی یہاں پر مدعو کرنے کی کوشش کروں. آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جہاں تک ممکن ہو سکے ہمارا ساتھ دیجیے اس پروگرام کے اندر, اپنی آراء کے ساتھ, اپنے مسائل کے ساتھ, اور اگر آپ کوئی چیز نہیں چاہتے ہیں, کوئی نیا سافٹ ویئر دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی نئی ویب سائٹ کے متعلق آپ کی انفارمیشنز ہیں, تو آپ ہم سے ڈیولپ کیجیے, ہمارے ساتھ ان کو شیئر کیجیے. میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ اس پروگرام کے اندر کچھ سیگمنٹس تیار کیے گئے ہیں جو نیکسٹ ایپیسوڈز کے اندر آپ دیکھیں گے, جن کے اندر آئی ٹی نیوز ہوگی, جن کے اندر نیو سافٹ ویئر آپشن ہوگا, نیو ہارڈ ویئر آپشن ہوگا. اس کے بعد انٹرنیٹ ریلیٹڈ آپ کو نئی ویب سائٹس, انٹرنیٹ پہ کام کرنے کا طریقہ, نیو سافٹ ویئرز میں کام کرنے کا طریقہ, اولڈ سافٹ ویئرز میں کام کرنے کا طریقہ, ان کے اندر ٹپس وغیرہ شامل ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویلکم ٹو آئی ٹی ناٹ اونلی فار بگنرز, اٹس آلسو فار ایکسپرٹس. لیکن دوسری طرف میں ایکسپرٹس سے یہاں پر یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ پرسنلی مجھ سے یا ایس ٹی وی کی ٹیم سے کانٹیکٹ کریں. ہمیں اس پروگرام کے اندر آپ کی بھی ضرورت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ یہاں پر اپنے دوسرے ساتھیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے پہنچیں. ناظرین, بہت لمبی چوڑی بحث کے بعد جو نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ صرف اتنا سا تھا کہ تعلیمی شعبہ کوئی بھی ہو, فنی یا روایتی, جب تک ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے, جب تک ہم اس پہ کام نہیں کریں گے, ہم اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. خاص طور پہ آج کا دور, گلوبلائزیشن کا دور, آئی ٹی کا دور. کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایک کاروبار کر رہا ہوں اور میں آئی ٹی کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ کے کام کروں, جبکہ میرا ساتھی جو میرے ساتھ اسی کام کو ڈیولپ کر رہا ہے اور وہ آئی ٹی یوز کر رہا ہے, تو بے شک وہ مجھ سے آگے جائے گا. وائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ نئی ٹیکنالوجی بہتر پرفارمنس دے گی. آئی ٹی میں صرف آپ کو کام تیز کرنے کی فیسلٹی نہیں ملتی, کہ کوالٹی کی انشورنس بھی ملتی ہے. میں زیادہ دور نہیں جاتا, سیالکوٹ ہمارا اپنا شہر, اپنا پیارا شہر, اپنا علاقہ, ایک انڈسٹریز, ایک صنعتی علاقہ ہے. کیا یہاں کے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ آئی ٹی کو یوز نہیں کر رہے, انٹرنیٹ کو یوز نہیں کر رہے, کمپیوٹر کو یوز نہیں کر رہے؟ سب کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک اور کانسیپٹ جو دیا جاتا ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ, کہ کمپیوٹر پہ بیٹھنے والے بچے صرف گانے سنتے ہیں, صرف چیٹ کرتے ہیں, میکسیمم گیمز کھیلتے ہیں, اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کچھ نہیں سکھا سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کمپیوٹر کو چلانا سکھا رہے ہیں تو اس کے پازیٹیو پوائنٹس بھی بتائیے. کیا انٹرنیٹ صرف چیٹنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ ہمارے ہائی بدقسمتی رہی ہے کہ انٹرنیٹ کیفیز میں جا کے جن اسٹوڈنٹس نے انٹرنیٹ یوز کرنا سیکھا صرف چیٹنگ تک رہ گئے. آئیے تھوڑا سا پاکستان سے باہر چلتے ہیں. انڈیا کا علاقہ چرنائی, ایک بچہ عمر صرف 12 سال, کام روایتی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے, اسکول میں پڑھ رہا ہے, وجہ شہرت a great programmer. جب اس بندے کو, اس بچے کو, 12 سال کا بچہ ہے, آئیے اس سے اگر پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ چیز کہاں سے ملی, تو اس کا کہنا یہ تھا my brother is a software engineer. میرا بھائی ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے. وہ جب بھی کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کرتا ہے تو وہ میرے باپ سے ڈسکشن کرتا ہے, who is the professor of programming. اب جس کا باپ پروگرامنگ کا پروفیسر ہے, جس کا بھائی سافٹ ویئر انجینئر ہے, اگر وہ بچہ 12 سال کی عمر میں پروگرام ڈیولپ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟
جس کے گھر کے اندر سے اس کو ایک چیز مل رہی ہے, وہ اس کو حاصل کر کے اپنی روایتی تعلیم اسکول کی پڑھتے ہوئے ایک گریٹ پروگرامر کی حیثیت حاصل کر چکا ہے, تو میرے خیال سے یہ تعجب کی بات نہیں. ہاں, ہمارے یہاں پہ یہ ایسا کیوں نہیں ملتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بڑے بھائی کو ہی اس شعبے میں جانے نہیں دے رہے. اگر وہ چلا بھی گیا تو وہ ڈسکشن کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ گھر میں کسی ڈسکشن کرے, اس بیچارے کو باہر جانا پڑے گا کیونکہ گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. سیکنڈلی, ایک بھائی اگر اس فیلڈ میں چلا گیا تو دوسرے کے لیے تو پابندی کہ بھائی ایک کو بھیج دی ہے نا, اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ. ناظرین, بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنا دماغ چینج کرنا ہے, اپنی سوچ چینج کرنی ہے, اپنا مینٹل لیول چینج کرنا ہے. یہاں پر پاکستان کے اندر الحمدللہ میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت 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 زیادہ ٹیلنٹ ہے. جیسے کہ ابھی پہلے اوریکل کی مثال دی, اسی طریقے سے گجرات سے ایک 16 سالہ بچی MCSE مائکروسافٹ سرٹیفائڈ انجینئر, سسٹم انجینئر کا پیپر پاس کیا اینڈ برائٹ کلرز, اچھے نمبروں سے, اتنے اچھے نمبروں سے کہ جو بل گیٹس مائکروسافٹ کا چیئرمین ہے, اس نے اس بچی کو ملاقات کے لیے اپنے خرچے پہ وہاں بلوایا. وہ از ٹیلنٹڈ. کیا وہ بچی جو ہے وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے؟ جس نے آل ورلڈ ہونے والے ایگزامینیشن, جو آن لائن ایگزامینیشن ہوتے ہیں, ان میں ٹاپ کیا اور مجبور کر دیا بل گیٹس کو کہ وہ اس کو پاکستان سے اٹھا کے اپنے دفتر میں بلا کے اس سے ملاقات کرے. پاکستان کا بچہ جو ہے وہ اس کام میں آ سکتا ہے, لیکن کب؟ تب جب اسے موقع فراہم کیا جائے. موقع اسے کیسے ملے گا؟ موقع اسے ایسے ہی ملے گا کہ جب آپ بڑے جو ہیں وہ اس کو اس چیز کی طرف آنے کی تلقین کریں گے. جس دور میں ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے, اسٹوڈنٹ تو خیر اب بھی ہیں, جب تک عمر ہے سیکھیں گے تو اسٹوڈنٹ تو رہیں گے, لیکن جب تک ہم روایتی اسٹوڈنٹ تھے اسکول کالج کے, مجھے یاد ہے کہ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, اس وقت یہ چرچا ہوا گورنمنٹ آف پاکستان سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے کیمسٹری بایو کی جگہ کمپیوٹر انٹروڈیوس کروا رہی ہے. آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف سائنس. سوچا ٹھیک ہے بایو چھوڑ دیں گے, کمپیوٹر میں چلے جائیں گے, کمپیوٹر ایک نئی چیز ہے. یقین کیجئے انٹر کلیئر کیا, بیچلرز میں آ گئے تو تب پتا چلا کہ سیالکوٹ کے کچھ اسکولوں میں کمپیوٹر لیبز تیار کی جا رہی ہیں. خیر الحمدللہ اب ہمارے بہت سے اسکولز کے اندر یہ کام چل رہا ہے, لیکن صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا. کیا انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو تمام کام گورنمنٹس کر رہی ہیں؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت ادارے کام کر رہے ہیں. دیکھنے کی بات صرف یہ ہے کہ اب ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ یہ ہے کہ ترقی کرو. ہمارا مینٹل لیول ابھی تک لکیر کے فقیر کا ہے, معذرت کے ساتھ. اکثر اسکولوں میں ابھی تک روایتی تعلیم پر ہی زور دیا جاتا ہے, کسی قسم کی فنی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. ضروری نہیں صرف IT کے آپشن کو لیجئے, مختلف آپشنز ہیں, لیکن بہت کم اسکول ایسے ملیں گے کہ جن کے اندر آپ کو یہ چیز میسر ہوگی. گورنمنٹ اسکولس نے تو خیر تھوڑے بہت آپشنز بنا دیے ہیں, کریے. وہاں پر بھی والدین اکثریتی جو ہیں وہ سمپل سائنس, سمپل آرٹس اور کامرس, بس جی اس سے آگے نہیں چلیں گے. آگے جاؤ گے دیکھ لینا. میرا اپنا تعلق ایجوکیشن سے ہے. اکثر اوقات ان باتوں کو سن کے بعض اوقات دل جو ہے وہ بہت بیکورڈ فیل کرتا ہے کہ یار ہم لوگ ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے. کتنے بچے ہیں جو میٹرک کراس کرتے ہیں سائنس کے ساتھ اور ان میں سے ڈاکٹر آتے ہیں؟ ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس انجینئر؟ کتنے کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو بینکس اور MBA کی طرف جاتے ہیں؟ اکثر تو درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں. کچھ نے کالج کا منہ نہیں دیکھا, کچھ کالج میں آئے تو یونیورسٹی کی طرف نہیں جا سکے. اگر یونیورسٹی کر بھی لی تو روزگار میسر نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ہنر رہی ہے. آئیے اپنے آپ کو ڈیولپ کیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا سارا جو آپ کا کنسنٹریٹ ہے وہ کمپیوٹر پہ کر دیجئے, لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ اس وقت اس لیول پہ ہے کہ اس کے بغیر آپ کسی بھی
فیلڈ کے اندر کام نہیں کر سکتے. اب بینک میں چلے جائیے, آپ سمپل تجارتی اداروں میں چلے جائیے, آپ سکولز میں آ جائیے, میڈیا میں آ جائیے. کل وہ دور تھا ہاتھ کے ساتھ پرنٹنگ کی جاتی تھی, پرنٹنگ پریس کے لیے اسکرین تیار کی جاتی تھی. آج یہ کام کمپیوٹرز کر رہے ہیں. ہاں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کمپیوٹر جہاں پر آ جائے گا وہاں پر روزگار کے مواقع کم ہو جائیں گے. ارے بھائی, روزگار کے مواقع کم کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہے کمپیوٹر چلانے کے لیے بھی آپ کو بندہ چاہیے, لیکن کوالٹی بہتر ہوگی. دوسری طرف ہاتھ سے کام, ہاتھ کے ہنر کا بھی ہم بالکل انکار نہیں کرتے, ان کا اپنا ایک مقام ہے. لیکن اگر آج ہمیں ترقی کرتے ہوئے اس لیول پر جانا ہے کہ ہم دوسری اقوام کا مقابلہ کریں, تو ہمیں اس تیز رفتار زندگی کو ان کی رفتار کے برابر لے کے جانا ہوگا. اس کے لیے ہمیں آئی ٹی یا اس طرح کے دیگر شعبوں میں اپنے آپ کو پاورفل کرنا ہوگا. ناظرین, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.